بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں جی ناظرین، خوبصورت پروگرام جس کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کے ساتھ، آپ کے خوبصورت خواب میں بھی سنتا ہوں، پھر مختلف تعبیر بتاتے ہیں، بالکل حقیقت سے تقریباً قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ پروگرام کی خدمت میں لے کے ہم پیش ہوئے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، جو بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے اور ہمیں بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ابتداً ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہم ڈسکس کریں تو ہم نے اس پہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بناؤ سنگار کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بناؤ سنگار وہ والا، اور میک اپ والا نہیں، مطلب اپنے اپڈیٹ ڈریسز اور ڈریسنگ اور یہ وہ بڑے اچھے کرتے ہیں اور ڈریسنگ کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر خواب میں اپنے آپ کو دیکھے، کوئی قمیض اچھی پہنے ہوئے یا خوبصورت لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے یا بڑی ہے سائز سے یا چھوٹی ہے سائز سے، تو قمیض کے حوالے سے اگر کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے تو یہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے مصعب سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر وہی پروگرام کی شروع میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو پلیز اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کرتے تو مجبوراً ہمیں آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم آپ کی بات سن نہیں پاتے ہیں۔ تو چلتے مصعب کی طرف پوچھتے ہیں کہ ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بڑا اہم ٹاپک چھیڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی دلچسپی کا والا خواب بھی ہے، مناظر بھی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ کہ زینت حاصل کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، اچھے کپڑے پہننے کا ہر کسی کو حق ہے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ وہ ستر پوشی کرتا ہے، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ زینت دیتا ہے۔ تو بندہ اچھا لگنے کے لیے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، بغیر یہ کہ بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، یا کسی کو حقیر نہ سمجھے تو وہ پہن سکتا ہے بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، آپ کی سنت بھی یہی ہے۔ اور خاص طور پر دینی لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، تاکہ کوئی دیکھے ان کو تو وہ انسپائر ہو اور وہ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب آ جائیے اس بات پر کہ خواب میں کوئی اپنے آپ کو قمیص پہنے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، خواب میں اگر کوئی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو اس کو ائمہ معبرین نے دین و دنیا سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا جی، مطلب جتنی قمیص چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دین میں یا دنیا میں کمی ہے، اور برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور دنیا ماشاءاللہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قمیص لمبی ہے تو اس کے دین و دنیا بہت اچھے ہیں، اور خاص طور پر دینی معاملات اس کے بہت اچھے ہیں۔ لمبی قمیض میں میں اس پر روایت بھی سناؤں گا آپ کو، حدیث پاک بھی ہے وہ سناؤں گا۔ اب اس طرف آ جائیں کہ اگر کسی نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے کیا کہتے ہیں خواب میں قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن میلی ہے، کپڑے میلے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دین و دنیا میں کچھ معاملات اس کے خرابی کی طرف ہیں۔ اچھا جی، اور خواب میں یہ دیکھا اس نے، یعنی جتنا اس کو میل نظر آ رہا ہے، یہ جتنا اس کو خرابی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دین و دنیا میں اس کی کچھ معاملات خراب ہیں۔ اچھا، خواتین مرد دونوں کے لیے یہی بتا؟ دونوں کے لیے۔ اچھا، دونوں۔ جی، اسی طرح اگر کپڑوں میں اجلے کپڑے ہیں، اور یعنی ڈارک کلر بھی لیکن اجلا ہے، بالکل صاف ستھرا، اور خاص طور پر چمک والا کپڑا، یعنی اتنا اجلا کہ چمک نظر آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ دیکھنے والے ایسا خواب جس نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دین و دنیا میں اس کی حالت بہت اچھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، کپڑے پھٹے ہوئے دیکھے، قمیض پھٹی ہوئی دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہننے والا کچھ تنگ دست ہے یا پھر حاجت مند ہے، خدا نخواستہ۔ اچھا، اور اور اگر پہننے والے نے دیکھا قمیض کو کہ جگہ جگہ سے پیون لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ فقر ہے،
بہت زیادہ تنگی ہے، غربت ہے وہ کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اٹھ کر جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق ہم جو عمل بتاتے وہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے حالات کو اچھا فرمائے۔ روایت یہ سنانی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، فرمائے کہ تم میں سے کس کس نے خواب دیکھا؟ سب نے اپنے خواب بتائے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں نے بلکہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا خواب میں کہ فلاں نے ایسی قمیص پہنی ہے، فلاں نے ایسی قمیص، اور میری قمیص، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی اور نے بیان کیا کہ فلاں نے ایسی قمیص، فلاں نے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص بہت لمبی ہے، تو فرمایا کہ یہ دین میں ان کے انتہائی اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ۔ تو یہ آپ نے قمیص کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں ناظرین، قمیص کے حوالے سے علوم الرؤیا کتنی ڈیٹیل میں جاتا ہے، اور ہر حوالے سے مصعب نے کوشش کی کم وقت میں بہت زیادہ ہمیں بتانے کی۔ یہ تو میں نے مختصر کر کے بتایا جی بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد جمیل قمر دولتالہ کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ جمیل بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم۔ جی اپنا خواب بتائیں گے آپ؟ مطلب خواب میرا یہ ہے کہ میں مسجد میں ہوں، وہاں پہ مجھے روشنی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے 1 سے 2 بلب جلا دیے ہیں، تو کوئی ساتھی آیا اور اس نے ماتھے پہ شکنیں ڈال دی اور ایک لائٹ اس نے آف کر دی۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ روشنی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ خواب ہے، اور دوسرا بیوی سے جھگڑ رہا ہوں خواب کے اندر، جیسے اس کو میں مارنا چاہ رہا ہوں اور میں نے زبردستی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ اچھا جمیل بھائی، حقیقی زندگی کو آپ خواب میں بھی لے گئے کیا؟ جی جی، خواب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، حقیقت میں تو صحیح ہے نا معاملہ؟ ہاں جی الحمدللہ، گھر میں مطلب اتنا اچھا تو نہیں ہے ماحول، لیکن ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پاتے آپ؟ ہاں نہیں، خواب میں جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل چاہتا ہے ماروں میں، لیکن مارتے نہیں، ہاں جی، تو میں پھر اپنے آپ پہ ضبط کرتا ہوں، روکتا ہوں میں اپنے آپ۔ برداشت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، آپ کے خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، آپ دولتانہ سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھتے ہیں۔ میں کیا کہتی ہوں، ایک یہ خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں میز پہ بیٹھی ہوں اور کھانا کھا رہی ہوں۔ ہاں، میز پر ٹیبل پہ، ہاں میز پہ، ٹیبل پہ بیٹھ کے، جیسے مطلب کھانا کھا رہے جی ہوتے ڈائننگ ٹیبل پہ۔ ہیں۔ جی جی، مطلب اپنے گھر کے، تو وہاں پہ میں جب کھانا کھا رہی ہوں، ہماری ایک آنٹی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، تو میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا نوالا روٹی کا توڑ کے اور کباب تھوڑا سا نا، جیسے تھوڑے سے سیخ کباب ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا توڑ کے ان کو دیتی ہوں، وہ کھا لیتی ہے۔ تو سامنے ہی میرا بیڈ روم ہوتا ہے، وہ اس کا ڈور کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ادھر نیچے میرے بیڈ روم کے کارپیٹ کے اوپر بہت زیادہ کھیرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہرے ہرے کھیرے بہت زیادہ، کیوکمبرز وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جیسے وہ آنٹی مطلب جیسے وہ نوالا کھا رہی ہوتی ہے اور ان کی نظر مطلب پڑ جاتی ہے میرے بیڈ روم میں جو کھیرے پڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد میری والدہ وہ ڈور بند کر دیتی ہے میرا بیڈ روم کا۔ اچھا، دوسرا میں نے جی ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک ہماری مرحومہ خالہ ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو میری رضائی ہے جو میں اوپر لیتی ہوں آج کل جیسے، تو وہ ادھیڑنے کی مطلب 2-3 دھاگے اس کے ادھیڑتی ہیں، جیسے بیچ بیچ میں رضائی سلی بھی ہوتی ہے نا، اس طرح اس کے 3-4 دھاگے ادھیڑتی ہیں، تو میں ان کو منع کر دیتی ہوں کہ ابھی بہت سردی ہے، ابھی آپ چھوڑ دیں، ابھی نہیں ادھیڑیں، تو میں بلکہ سویٹر بھی آج کل پہن رہی ہوں، اور آپ ابھی رضائی کو چھوڑ دیں تو پھر وہ ہٹ جاتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی تھی؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کراچی، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ خوشاب سے محمد عبداللہ بات کر رہے ہیں۔ جی محمد عبداللہ کیا خواب بیان کریں گے؟ جی میری دادوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کہیں پھر رہی ہیں اور میرے ابو بھی ان کے ساتھ ہیں، تو میرے ابو کو ایک پرس ملتا ہے، اس میں 5000 والے نوٹ ہیں بہت سے، اور میری دادوں کو ایک گولڈ کا ٹکڑا ملتا ہے، تو جو میرے ابو ہوتے ہیں وہ پرس میری دادوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ اس میں سے پیسے نکال لیں 5000 والے نوٹ، تو میری دادو کہتی ہیں بھئی یہ اگر میں نے اندر سے نکال لیے تو جس کا پرس ہے وہ کیا کہیں گے بھئی
अंदर से पैसे आपने निकाल लिए हैं। सही है। अच्छा, आपकी दादू माशाल्लाह हयात हैं? जी बिल्कुल हयात है। अच्छा, वालिद साहब क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब जी, आपके वालिद जिनके साथ दादी घूम रही थी वो क्या करते हैं? जी वो आड़त की दुकान है उनकी, बिजनेस है। मामला कारोबार सही चल रहा है? जी बस ठीक चल रहा है। अच्छा, दादो आपके साथ ही रहती हैं? जी हमारे साथ ही ठीक है, ठीक है। ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशाब से प्रोग्राम में शामिल हुए। दादू और अब्बू का आपने ख्वाब बयान किया है, ये ख्वाब कहता है कि इंशाल्लाह बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, नेक्स्ट कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे भाई, पहले बताइए आप कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, रहमतुल्लाह साहब फैसलाबाद से बात कर रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरा ख्वाब ये है कि मैंने ना पीर अमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु से गुजर। अच्छा चले, कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे चाचा जान जो कि वफात पा चुके हैं, अनमैरिड थे और बहुत मजहबी इंसान थे, वो मैं उनके घर में बैठी हूँ और घर सारा बहुत बड़ा घर है उनका और खाली घर है सारा, लेकिन उसमें गंद शंद बिखरा पड़ा है जैसे कागज और जैसे घर खाली हो जाता है। तो और मैं ना सारा घर बड़ा पाइप लगा के सारा घर धोने पे लगी हुई हूँ और घर में बहुत गंद मचा है और मैं धो रही हूँ अकेली। तो एक ये ख्वाब। दूसरा ख्वाब मैंने ये देखा है मुफ्ती साहब, और ये मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ कि मैं ट्रेन पे वापस आ रही हूँ अपने घर मेके से, शोहर के घर वापस आ रही हूँ, तो मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं ट्रेन से वापस आ जाती हूँ। तो मैं जैसे ही ट्रेन पे चढ़ती हूँ बच्चे वहाँ रोकती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने तो टिकट तो शोहर भी साथ हैं? नहीं, शोहर साथ नहीं है, मैं अकेली बच्चों को लेके वापस आ रही हूँ। मैं कैसे अपने घर जा रही हैं जी? नहीं, मैं कैसे अपने घर, शोहर के घर जा रही हूँ ना। अच्छा, वापस अपने घर आ रही हूँ। तो मैं जब जैसी बोगी में बिठाती हूँ बच्चे और सोचती हूँ कि टिकट तो मैंने खरीदा ही नहीं है, मैं टिकट लेने के लिए एक दो बच्चे साथ लेके नीचे उतरती हूँ और जैसे नीचे उतरती हूँ मेरे 2-3 बच्चे पीछे रह जाते हैं, टोटल 5 बच्चे हैं मेरे, तो 3 बच्चे पीछे रह जाते हैं, 2 मेरे पास होते हैं और जैसे ही मैं उतरती हूँ तो ये देखती हूँ कि ट्रेन चल पड़ी है। अब मैं बड़ी परेशान वहाँ पे खड़ी हूँ कि ओहो, उनके पास भी मोबाइल वगैरह नहीं, वो छोटे बच्चे हैं, मेरे पास भी मोबाइल नहीं है और पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे करूँ। हालांकि हम हकीकी जिंदगी में हमने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया, हमारी अपनी गाड़ी पे मैं अच्छा ये बताएं, के साथ आते जाती हूँ। ये बताएं कि आपकी हस्बैंड के साथ माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग सही है? हाँ जी बहुत अच्छी है, हम माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप थोड़ी मैं अकेली गई हूँ। अच्छा, आप थोड़ी जल्दबाज तो नहीं, मामलात में जल्दबाज तो नहीं है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। चले मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बड़ी खुशी होती है हमारी बहनें अपने शौहरों से खुश रहती हैं और शौहरों से खुश रहते हैं। अल्लाह ताला सबके रिश्ते हमेशा कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम से जुड़ी रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे आपके ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं खुशाब से नसीम बात कर रही हूँ। नसीम बहन खुशाब से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी शबे बारात वाले दिन मैं मुसल्ले पे दुरूद शरीफ पढ़ रही थी तो ऐसे लगता है मुझे ऊँग आ गई है जैसे, तो मैं देखती हूँ कि एक बिल्कुल सूखा सा कोई तना सा है, तो उसके ऊपर से ना बहुत बड़ी दो आमने सामने 2 शाखें और निकल रही हैं, वो भी सूखी हुई हैं। तो राइट साइड पे देखती हूँ तो एक गोल सा जैसे कोई ट्यूब की तरह कोई रोशन से कोई ऐसे, मैं कहती हूँ कोई परिंदा है, लेकिन वही परिंदा फिर लेफ्ट साइड पे देखती हूँ तो गोल सा परिंदा सा देखती हूँ बस, और एकदम ऐसे लगता है मेरी आंख खुल गई है, मुझे ऐसे थी मुसल्ले पे ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी बहन, खुशाब से प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ हुआ चाहता है और आप ही से करेंगे, शामिल करते हैं कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, नेक्स्ट कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और वो बहुत खुश हो जाती हैं। और जी मेरे भाई आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, ये बताइए कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फिर शुरू से ख्वाब बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हाँ मैं ताहिर बोल रहा हूँ, कराची से बोल रहा हूँ। ताहिर मेरी वाइफ ने मेरी वाइफ ने थोड़े दिन पहले ख्वाब देखा था अपनी मरहूम वालदा को, जो कि हमारे घर पे आई हुई हैं और इनके साथ इनके भाई और भाभी भी हैं, वो तो खैर हयात है दोनों। और तो वो यही भाई से पूछती हैं कि अम्मा भी आई हुई हैं, सब आए हुए हैं, तो ये बहुत खुश होती है। तो यही हमने देखा था काफी, इसके बाद इनकी आँख खुल जाती है। ठीक है ताहिर भाई, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं, प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جگہ کا پتہ نہیں کون سی ہے، ابھی اپنا گھر نہیں ہے، لیکن اس نے ایک سانپ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ چوہا ہے، چوہے کے ساتھ اس کا پھر بچہ ہے. یہ 3 چیزیں اس نے دیکھی ہیں. اچھا ٹھیک. آپ جس طرح کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ جس طرح ڈھسنے کے لیے، اسی طرح اس نے بھی سر اٹھایا. بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ اچھا بیٹی کی عمر کیا ہے آپ کی؟ 23 سال. ٹھیک ہے 23 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کی بچی کے خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے. خالد بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا خالد صاحب. ہاں جی، بیان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مرشد صاحب کو اچھا کال ڈراپ ہو گئی، شاید آپ پوچھ رہے ہیں مرشد کو خواب میں دیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گل محمد لیا سے بات کر رہا ہوں. لیا سے بھائی گل محمد بات کر رہے ہیں. جی گل صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں خواب میں زیادہ تر پانی اور سانپ دیکھتا ہوں بس. اچھا پانی آپ دریا دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، گلاس میں دیکھتے ہیں؟ نہیں پانی ویسے ادھر گاؤں میں آیا ہوا ہوتا ہے. گندا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے؟ گندا پانی صاف پانی؟ صاف پانی بالکل صاف پانی آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے لیا سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ایک براؤن کلر کا شیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے گھر میں پھر رہا ہوتا ہے. تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو وہ بیٹھ جاتا. میں کہتی ہوں یہ آیا کیسے میرے گھر میں؟ تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں مجھے اس کو نا باہر نکال دینا چاہیے گھر سے. تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے گا پلیز. شیر کا دیکھنا کیسا ہے کہ وہ میرے گھر میں پھر رہا ہے، اور مجھے بعد میں یہ بھی، میں کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن بعد میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا سیپریٹ رہتی ہیں؟ نہیں میں سیپریٹ رہتی ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. خالی یہ کال بھی ڈراپ ہو رہی ہے. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں یہی ایک چاشنی بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کہ کالر اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو جوائن کروانا چاہتے ہیں، لیکن ٹیلی فون لائن نہیں چاہتی کہ ہم سے رابطہ ہو سکے. بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. مینوائل آپ اپنا خواب یاد کریں پھر جوائن کریں ہمیں انشاءاللہ آپ کو. جی سب سے پہلے محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ مسجد میں ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ روشنی کی ضرورت ہے، تو یہ روشنی کرتے ہیں، 2 بلب جلاتے ہیں. تو پھر کوئی شخص آتا ہے اور وہ جو نا مطلب کچھ اچھا اسے محسوس نہیں ہوتا تو وہ ایک لائٹ بند کر دیتا ہے. دوسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنی وائف کو لڑنا چاہتے ہیں لیکن ضبط کرتے ہیں اپنے اوپر. دیکھیں ان دونوں کو ملا کر میں ایک تعبیر عرض کروں گا کہ آپ وہ کام سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا اب وہ کیا کام ہے اب وہ خود سوچ لیں، خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بہن نے کہا کہ میز پر بیٹھی ہیں جس طرح کھانا کھاتے ہیں اور ایک آنٹی آ جاتی ہیں تو ایک چھوٹا سا نوالا کباب کا یہ توڑ کر انہیں دیتی ہیں، اور سامنے روم میں فرش پر کھیرے پڑے ہوتے ہیں کافی زیادہ، تو وہ دیکھ لیتی ہے تو ان کی والدہ ڈور بند کر جاتی ہیں. آپ کال لے لیں پھر میں چلیں. بہت شکریہ جی. شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹیلی ویژن کی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ذرا سے آپ کو زحمت ہوگی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. آواز بند کریں ٹی وی. جی 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 میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے خواب میں نا کمرے میں نے ایک بھینس دیکھی ہے، بہت بڑی بھینس. آپ کے کمرے میں ایک بھینس ہے بڑی سی؟ اچھا
جی تو اور وہ کالی بالکل سیاہ نا. ہاں اور وہ بھینس جو ہے نا ہمارے یہاں نا ایک آتی جاتی رہتی ہے پڑوسن. اچھا. ان کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ ہمارے گھر آئی تھی. تو پھر انہوں نے جو ہے نا بھینس کو ڈنڈے سے بہت مارا نا, وہ بھینس کی جسم سے خون نکلنے لگ گیا. اچھا. تو میں پریشان تھی کہ میں نے کہا انہوں نے اس طرح کیوں مارا. کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو بہرحال ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. مجھے وہ بند کر دیتے ہیں, مجھے ان سے نہیں سمجھ آتی. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اب وہ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, کیا بتاؤں میں. کم کر. اچھا چلیں, ابھی آپ میرے خیال ہے کچھ تیار نہیں ہے پروگرام میں شامل ہو کے, کنفیوژن ہے. آپ تیاری کریں, ہم آپ کو پھر شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا, جو بہن کا میں نے خواب بیان کیا, ان کا دوسرا خواب ہے کہ مرحومہ خالہ ان کی جو یہ رضائی کرتی ہیں نا, اس کے دھاگے ادھیڑتی ہیں, یہ منع کرتی ہیں تو وہ ہٹ جاتی ہیں. یہ اب دونوں خوابوں کو ملا کر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ کچھ پریشانیاں, کچھ زندگی میں اونچ نیچ کچھ معاملات اس طرح ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا, ان کا اپنا جو معاملہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خود دوسروں کو باتیں کرتے کرتے وہ باتیں بتا جاتی ہیں جو ان کو نہیں بتانی چاہیے. لہٰذا ان کو احتیاط کرنی چاہیے, وہ زبان کو ذرا سا جذباتی ہونے کے بجائے کنٹرول میں رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب بندہ کسی کو راز بتاتا ہے تو سیانے کہتے ہیں نا سمجھدار, کہ کسی کو دوست کو بھی راز نہ بتائیں, وہ راز نہ بتائیں کہ وہ دشمن ہو کر آپ کو نقصان پہنچائے. تو پھر یہ کہ یہ منع کرتی ہیں تو وہ ہٹ جاتی, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اگر خود احتیاط کریں تو بہت سی ان کی پریشانیاں ایسی دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ابھی اماں کو غسل دینا ہے. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں, شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. بشیر ڈسٹرکٹ جھنگ سے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ نے اپنا تعارف کرایا. آپ خواب بیان کیجئے گا شروع سے. جی میری پھپھو نے خواب دیکھا ہے دادی کے بارے میں. میری دادی کا انتقال ہو چکا ہے چند سال پہلے. جی وہ ایسا دیکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں, آواز مس ہو گئی, دوبارہ بتائیں. پھپھو نے کیا دیکھا؟ پھپھو نے خواب میں دیکھا کہ وہ اوٹ لگا کے بیٹھی ہیں درخت کے ساتھ. ہاں. تو دادی کی آواز آتی ہے کہ مجھے غسل دو. اچھا. اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کہ دیکھتی ہیں کہ دادی کا انتقال ہو گیا لیکن انہیں غسل دینا ہے. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے دیکھا ہے کہ انہیں غسل دینا ہے. چوتھی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ قبر میں ان کی میت پڑی ہے چار پائی پہ, ٹانگیں دوسری طرف ہیں, جس طرف سر ہونا چاہیے اس طرف ٹانگیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مجھ سے کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے رہی ہے کہ بیٹی نے اپنی ماں کو خواب میں اس حال میں دیکھا ہے, تو یہ خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. جی میری بہن آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. آمنہ بھی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جہلم سے بات کر رہی ہیں. اب یہ بتائیے کیا خواب بیان کریں گی آپ؟ ایک تو میں خواب دیکھتی ہوں, برتن زیادہ دیکھتی ہوں خواب میں. کیا دیکھتی ہیں؟ برتن. اچھا بطخ, ٹھیک ہے. اور دیکھتی ہوں, کپڑے دھونے والے دیکھتی ہوں, پانی دیکھتی ہوں. کپڑے دھونے والے مطلب میلے کپڑے؟ کپڑے جو آپ نے دھونے وہ کپڑے دیکھتی ہیں آپ؟ کپڑے دیکھتی ہوں. اچھا لوگ دیکھتی ہوں. کپڑے میلے ہیں صاف ہیں کیا ہے؟ اچھا جو کپڑے دیکھتی ہیں وہ میلے ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں؟ میلے نہیں ہوتے, صاف ہوتے ہیں. صاف کپڑے ہوتے ہیں. اور کیا دیکھتی ہیں؟ پانی دیکھتی ہیں, لوگ دیکھتی ہیں, مجمع دیکھتی ہیں. دوسرا خواب یہ ہے, میری پوتی ہے 5 سال کی. ہاں جی جی. اس کے گرد میں سانپ دیکھتی ہوں اکثر. اچھا اس کے گرد سانپ دیکھتی ہیں, 5 سال کی پوتی آپ کی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ جہلم سے پروگرام میں شامل ہوئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم سب کو دعاؤں میں رکھیے گا. تھینک یو کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں ملتان سے بات کر رہی ہوں سر. جی اپنا خواب بیان کیجیے. آپ یہ ہے کہ مجھے نا ایسا نا لگتا ہے کہ جیسے میرے گھر میں نا کوئی آیا ہوا ہے, لیکن خواب میں لگتا ہے. آس پاس فیل یہ رہتا ہے کہ ہے میرے پاس کوئی. اچھا جی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے نا میری جو 2 بھابھی ہیں نا وہ نظر آئی ہیں, حالانکہ وہ ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نا بیبی ہوئے ہیں دونوں, ایسے چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں دونوں. بھابھی حیات ہے؟ بھابھی حیات ہے. وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ آپ یہاں. بھابھی ہے ماشاءاللہ حیات ہے. ہاں جی دونوں حیات ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نوٹ کیے اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. اور اب میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اب آج کے پروگرام میں آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں بتانے کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, ایک خواب محمد عبداللہ صاحب نے خوشاب سے پوچھا کہ ان کی دادوں نے یہ دیکھا کہ کہیں جا رہی ہیں اور ان کے والد دادوں کے بیٹے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پرس ملتا ہے ان کے والد کو, اس میں 5000 کے کافی نوٹس ہوتے ہیں. پھر دادوں کو گولڈ ملا ہے, اور ان کے بیٹے کی کہتے ہیں کہ جی یہ آپ رکھ لیں, نکال لیں جو چاہیے. تو کہتی ہیں کہ جس کا ہے وہ کیا کہے گا, وہ کیا سوچے گا, اور بات یہی ہے. دیکھیں اس کی ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے والد محترم اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتے ہیں, بہت زیادہ ان کی مطلب خیر خواہی کرتے ہیں جس طرح ہونا بھی چاہیے, اور بعض اوقات ایسے بیٹے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ سارا لا کر ماں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گھر چلائیں, اب آپ کی جس کی مرضی. اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے, پھر اس کا یہی بنتا ہے کہ ان کے والد صاحب اپنی والدہ پر بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ان کے پاس لے کر آتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک نارملی معاملہ ہے اور یہ خواب ان کی دادوں نے دیکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے بھی انشاءاللہ کوئی خوشخبری ملے گی, اور خاص طور پر فائنینشلی معاملات, لیکن اس میں جو ریسورسز ہوں گے تو وہ تھوڑے گڑبڑ ہو سکتے ہیں. بس اس کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ان کو تو بہت خیال رہتا ہے جو دادوں نے خواب دیکھا خاتون نے, لیکن یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں, دادوں کے بیٹے ہیں, ان کو اتنا زیادہ اس میں خیال نہ ہو, تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک خواب جو ہے وہ یہ دیکھا کہ چچا مرحوم ہیں. بہن نے کہا کہ چچا مرحوم خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگھن مچا ہوا ہے, اور یعنی جیسے ہوتا ہے نا واٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں, تو اور یہ صفائی کر رہی ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایصال ثواب کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے آپ کا ایصال ثواب ہے ان کو پہنچایا ہے, اور ان کو فائدہ بھی نصیب ہوا ہے. جی ناظرین, تیسرے سیگمنٹ پہ بھی چلتے ہیں, وہ سب طرف پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, اب دوسرا خواب جو ہماری بہن نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ واپس آ رہی ہیں, اور ٹرین کے ٹکٹ انہوں نے جو ہے نہیں لیے, اور ٹرین پر چڑھ گئی, اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میں ٹکٹ تو لیے نہیں. نیچے اترتی ہیں تو ٹرین جو ہے وہ چل پڑتی ہے, اور بچے ان کے اوپر رہ جاتے ہیں, تو پھر یہ پریشان ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں, میرے خیال میں بچوں کے حوالے سے یہ کچھ زیادہ سینسیٹیو ہیں, حساس ہیں, کانشیس ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا. بہرحال بچوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں, احتیاطاً میں عرض کر رہا ہوں, کسی بھی چیز کا صدقہ دیں, اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین جو ہے وہ جو صدقہ دیا اس کے وسیلے سے میرے بچوں کی, میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. اللہم. پھر اس کے بعد خوشاب سے نسیم بہن نے یہ پوچھا کہ شب برات, اب انہوں نے کہا شب برات کے دن, اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 14ویں کا دن ہو, یا ہو سکتا ہے 15ویں کا دن ہو. تو بہرحال یہ مصلی پر ہیں, درود پاک پڑھ رہی ہیں, تو ان کو اونگ آتی ہے, سو جاتی ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ سوکھا تنا ہے, اور اس میں سوکھی شاخیں نکل رہی ہیں, اور پھر کچھ گول سا پرندہ ہے, اور روشنی سی ان کو نظر آئی. دیکھیں یہ یوں سمجھ لیں سوکھا تنا جو ہے اور سوکھی شاخیں, یہ ایک طرح سے آپ کے حالات چینج ہونے کی طرف اشارہ ہے. صحیح کہ آپ نیکیاں کرتی رہیں, اور خاص بات درود پاک, یہ تو بہت ہی پیارا عمل ہے. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ایک خاص عمل بھی ہے. تو اس سے آپ کے حالات جو ہے نا وہ یکسر انشاءاللہ تبدیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور گول سا پرندہ اور جو روشنی دیکھی ہے,
ظاہر ہے کہ میں اس میں یہی عرض کر سکتا ہوں، زیادہ میں گہرائی میں نہیں جا رہا، بس یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ درود پاک کی برکتیں آپ نے دیکھی برکتیں، بس اس کو کنٹینیو رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد طاہر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی وائف نے اپنی مرحومہ والدہ کو دیکھا کہ وہ گھر آئی ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں اور بھابھی بھی ہیں، اور یہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ اچھے حال میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں آنا تو اس میں کوئی ایسی وہ خاص بات نہیں، بس ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی والدہ کو اصالِ ثواب کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، بہرحال وہ اچھے حال میں وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ہاں اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بھائی اور بھابھی اگر ان کے ساتھ آپ کی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو ذرا صحیح کر لیں آپ، اور دل میں کوئی بات نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ ایک سانپ ہے، چوہا ہے اور اس کا بچہ ہے۔ سانپ دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے کچھ کہا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن یا تو آپ نشانے پر نہیں ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں وہ بے بس سے کچھ کر نہیں پایا لیکن ہے دشمن ہے۔ دوسرا چوہا دیکھا، اس کا بچہ دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے کہ ان کے یہاں کوئی چوری کا معاملہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، کوئی چور ہے، اگر کاروبار بھی ہے ان کا یا گھر میں کہیں پر بھی کوئی چوری میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ خالد صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ اپنے مرشد کو خواب میں دیکھنا، اپنے مرشد کو خواب میں اگر آپ نے یعنی آپ صحیح تعلیمات پر، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے مرشد گرامی کی اسی انداز میں پیروی کر رہے ہیں، تو مرشد کو خوش دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہیں، اور یہ اس مرشد کی بات ہوئی جو واقعی حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اور اگر وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا کچھ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح انداز میں لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ گل محمد صاحب نے لیا سے پوچھا کہ خواب میں پانی دیکھا، سانپ دیکھا، اور اکثر یہ اس طرح دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پانی اور سانپ، یہاں پر یہ ہے کہ کچھ آپ پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ نشیب و افراز ہیں، اور کچھ اس وقت ہو سکتا تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے، اور تکلیفیں اگر ہے تو دور فرمائے۔ لاہور سے میں نے پوچھا کہ براؤن کلر کا شیر ہے، ان کے گھر میں ہے، لیکن کوئی مطلب پھر رہا ہے، پھر بیٹھا ہے، تو یہ چاہتی ہیں کہ بھئی نقصان نہ پہنچائے، میں اسے گھر سے باہر نکالوں۔ شیر کو خواب میں دیکھنا یہ بڑا دشمن ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک وہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور تمام دشمنوں سے آپ کو محفوظ و مامون فرمائے سب کو۔ بہن نے سالکوٹ سے پوچھا کہ خواب میں کمرے میں بھینس دیکھ رہی ہیں، پڑوسن کے ساتھ کتا ہے، انہوں نے بھینس کو مارا۔ اگر آپ کا کچھ اس طرح دیہات میں کام ہے کہ بھینس وغیرہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی فائنینشلی نقصان کی طرف اشارہ ہے، اور اگر آپ کا بھینس وغیرہ کام نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کا یا جو بھی گھر میں افراد ہیں ان کا نہیں، اور یہ ایسے ہی دیکھا تو کوئی بیمار ہے، اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دیکھیں خواب ایک ہے لیکن تعبیرات الگ الگ احوال کے حساب سے مختلف ہیں۔ اسما بشیر صاحبہ نے جنگ سے پوچھا کہ ان کی پھپھو نے جو ہے وہ دادی مرحومہ، ان کے یعنی دادی مرحومہ ہیں، ان کی پھپھو درخت کے ساتھ بیٹھی، دادی کی آواز آئی کہ غسل دو، 3-4 مرتبہ یہ خواب دیکھا، پھر جس طرف سر ہونا چاہیے اس طرف ٹانگیں، دوسرا خواب یہ دیکھا قبر میں۔ اس کا میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا، بس یہ کہوں گا کہ ان کو اصالِ ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی پوتی 5 سال کی ہے۔ جہلم سے آمنہ بی نے پوچھا کہ برتن زیادہ ہیں، دیکھتی ہیں، کپڑے ہیں، صاف ہیں، پانی ہے، لوگ ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ کسی معاملے میں آپ سوچ رہی ہوں یا خیالات ہوں تو آپ نے یہ خواب دیکھا۔ ان کی پوتی ہے 5 سال کی، اس کے گرد سانپ، یہ کوئی دشمن ہے اور بالکل نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں اس وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور آیت الکرسی بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں، اور دم کے بعد پانی پلائیں اور صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ خواب میں کوئی گھر آیا ہوا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی محسوس ہوتا ہے گھر میں آیا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا۔ اور آخری خواب بھابھی ان کے بچے جوان ہیں، لیکن خواب میں دیکھا کہ ان کے یہاں بیبی ہوا ہے۔ جب کوئی اس طرح خاتون کے متعلق دیکھے کہ ان کی ایج ہو چکی ہے، عام طور پر اس ایج میں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر یہ ان کی اولاد کی طرف سے خواب ہوتا ہے کہ اس طرف تعبیر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت پورا ہوتا ہے۔
रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तान के वक्त मुताबिक दोपहर 12 इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएगी। सोशल मीडिया पे जब चाहें जहाँ चाहें ARYQTV.tv क्लिक करें, हमारा प्रोग्राम मांगे, इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए, फ़राइज़ व वाजिबात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। खूबसूरत शब रोज़ चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी आपके बाद कबूलियत दर्जा अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।